وہ پورے 8 گھنٹے کی نیند لے کر بیدار ہوئی تھی، مگر آنکھیں ابھی بھی کھلنے سے انکار کر رہی تھی۔ سر بھی چکرا رہا تھا اور پورا بدن تھکا تھکا سا، جیسے وہ کوسوں پیدل سفر کر کے آئی ہو۔ کافی دن سے اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ آرام کرنے کے باوجود خود کو تھکا ہوا محسوس کرتی تھی۔ اس کا خوبصورت سا چہرہ چند دن میں مرجھایا سا لگنے لگا تھا۔ عجیب سی مردنی سی چھائی تھی اس کے سارے وجود پر۔ وہ اٹھی اور شاور لینے کا سوچ رہی تھی، مگر کمزوری اور تھکاوٹ سے ارادہ مسترد کر دیا۔ فریدہ نے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تو کمرے میں چلی آئی۔ اٹھ گئی میری شہزادی، اس نے زوبیہ کی بلائیں لی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے پیلے زرد اور الجھے میلے بالوں کو دیکھ کر ششدر سی رہ گئی۔ آئے ہائے میری بچی، یہ کیا حال بنا لیا تو نے؟ کیا ہوا؟ بخار تو نہیں ہو گیا تجھے فریدہ؟ فریدہ نے بخار چیک کرنے کو اس کی پیشانی کو ہاتھ لگایا تو تڑپ اٹھی۔ ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اس کے ارے سکینہ، یہاں آؤ جلدی سے۔ جی بڑی بی بی سکینہ اس گھر کی خاص خادمہ اور خدمت گزار تھی۔ خاص کر زوبیہ کے سارے کام اس کے ذمہ تھے۔ تجھے ہوش نہیں ہے کیا؟ چھوٹی بی بی بخار سے جل رہی ہے۔ وہ تو میں ابھی آئی کمرے میں تو اس کی حالت دیکھی۔ معافی چاہتی ہوں بڑی بی بی، کیا کروں؟ چھوٹی بی بی روز مجھے کمرے سے نکال دیتی ہے، اس لیے پتہ نہیں چلا۔ جاؤ جا کر ڈرائیور سے بولو جلدی گاڑی نکالے، چھوٹی بی بی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ اور تمہاری خبر تو میں بعد میں لیتی ہوں، وہ سکینہ کو غصے سے گھورتی ہوئی بولی۔ زوبیہ 2 بھائیوں کی اکلوتی اور بہت لاڈلی بہن تھی۔ وہ خاندانی وڈیرے تھے، ہر طرف ان کی دھاک تھی۔ دولت سے نسلوں سے گھر کی باندھی تھی، پنڈ کے پنڈ ان کے غلام تھے۔ وہ روایتی وڈیرے تھے۔ زوبیہ بہت ہی خوش شکل بچی تھی، گوڑی چٹی نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والی۔ ایک بار فروک پہنے وہ صحن میں اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی تو دادی نے اسے پیار سے آواز دی، او گلابو ادھر تو آ ذرا۔ بس پھر اس کا نام گلابو پڑ گیا۔ سب پیار سے اسے گلابو بلانے لگے۔ جب تک بچی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، مگر وہ 18 سال کی خوبرو نوجوان لڑکی تھی۔ اب وہ گلابو نام سے چڑھنے لگی تھی۔ جب بھائی اسے تنگ کرنے گلابو پکارتے، روتی بسورتی دادو کو شکایت لگاتی تھی۔ کیا ہے دادو، آپ نے میرا اتنا اچھا نام بگاڑ دیا، وہ منہ بنا کر بیٹھ جاتی تھی۔ دادو دونوں پوتوں کو سمجھاتی تھی، اب کوئی بھی میری زوبیہ کو گلابو نہ بولے، ورنہ اس کی خیر نہیں ہے۔ اوکے دادو، اب نہیں بولیں گے، وہ کان پکڑ کر سوری بولتے، مگر کچھ دیر بعد ہی گلابو گلابو کی پکار دوبارہ پڑنے لگتی۔ وہ بہت ایکٹیو بچی تھی۔ اس نے چھت پر اپنا منی گارڈن بنا رکھا تھا۔ گھر میں بہت بڑا لان موجود تھا، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے کچھ پلانٹ لگائے تھے۔ پھر اس کا شوق بڑھتا ہی گیا اور چھت پر پودوں اور فلاورز کی تعداد بھی اس نے گلاب، موتیرات کی رانی اور بہت سارے انواع قسم پھولوں کے پودے لگا رکھے تھے، مگر اسے گلاب اور موتیے سے عشق تھا۔ وہ سارا دن چھت پر اپنے گارڈن میں
گزار دیتی، کبھی کبھی شام اور رات بھی۔ یہ کوئی غلط شوق نہیں تھا جو کوئی اسے منع کرتا۔ گلاب کا ایک پودا ایسا تھا جن پر ہر موسم میں بہار ہو، جار ہو یا خزاں ہو، ان کے پھول کبھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ اسے عشق تھا۔ گلابوں کو لگتا تھا یہ پودا اس سے باتیں کرتا ہے۔ وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی اور اس نے ایک چیئر بالکل اس پودے کے پاس سیٹ کر لی ہوئی تھی۔ وہ جب بھی چھت پر آتی گلابوں کو لگتا وہ گلاب کا پودا اسے دیکھ کر جھومنے لگتا، جیسے زوبیہ کے آتے ہی خوشی سے جھوم رہا ہو۔ پیارے دوستو، یہ ایک شارٹ سٹوری تھی اور اس کا سیکنڈ پارٹ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔